یہ کہاں کہاں بجلیاں گرا رہی ہیں تمہیں نہیں معلوم. تمہاری بیوی کی تصویر کن کن کے موبائل میں قید ہو رہی ہے اور رات کی تنہائی میں تمہاری بیوی کی فوٹو کو کن کن للچائی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے. یہ نوجوان لڑکے الحمدللہ باقاعدہ یہ فخر سے کہتے ہیں 1 بجے رات تک 2 بجے رات تک یہ موبائل کی تلاوت کرتے ہیں. موبائل کی اسکرین پہ کسی حسینہ کی فوٹو ہوتی ہے, واہ واہ کیا کہنے. پھر دل میں امرائیاں پیدا ہوتی ہیں, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, واہ کیا کہنے ہیں. رات کی تنہائی ہے, تم ہو, تمہاری جوانی ہے اور یہ لڑکیاں کا نمبر تمہارے سامنے ہے, ذرا سا اس کو ڈائل کر دو, بات کر کے تو دیکھو. اور لڑکیاں بھی انتظار میں رہتی ہے, آج میرا بوائے فرینڈ کہاں گیا ہے, اس کا فون نہیں آ رہا ہے, اس کو تو ویڈیو کال کرنا چاہیے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, یہ میں نہیں کہتا, ایک بات پہ اسلامی جسٹس ہے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے لکھا ہے آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے طلاق کے کیسز ایشیا میں ہو رہے ہیں, اور ایشیا میں خصوصاً ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی نوجوان نسلوں نے رات کی تنہائیوں میں موبائل کے سب سے زیادہ اسکرین پہ گندی فلمیں, گندی فوٹوز اور ویڈیو کالنگ پہ بات ان نوجوانوں نے کری ہے. جب یہ گندی باتیں کرتا ہے خواہشات میں آگ لگ جاتی ہے, خواہش ان کی بھڑک جاتی ہے, پھر یہ کیا کرتا ہے اپنی خواہش کو اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا نوجوانوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. لیکن اگر تم اپنی خواہش پوری کر لیتے ہو اپنے ہاتھ سے کسی نوجوان لڑکی سے بات کر کے, اور ادھر وہ لڑکی بھی اپنی خواہش پوری کرتی ہے, خوب یاد رکھو تم نے جس ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کری ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب تم نے منی کے قطرے کو اپنے ہاتھ سے نکالا ہے, وہ منی کا قطرہ باقاعدہ پریگننٹ عورت کی شکل تمہارے سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ رات کے فلاں وقت میں اس نے ایک گندی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مجھ کو نکالا تھا, یا یہ کہ نالیوں میں بہایا گیا تھا. تمہارا پورا ہاتھ کی ہتھیلی پھول جائے گی, یہاں منی کا قطرہ, یہاں 9 مہینے کی طرف پھولا ہوا, یہاں منی کا قطرہ, یہاں 9 مہینے کی طرف پھولا ہوا پیٹ, اس شکل میں تم اٹھائے جاؤ گے. کبھی غور کرو نوجوانوں, سوچو نوجوانوں, پیر ذوالفقار نقشبندی نے آگے لکھا ہے سب سے زیادہ طلاق کے کیسز لڑکے اور لڑکیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکا شادی سے پہلے ہی اپنی طاقت کو برباد کرتا ہے, اپنے منی کو گندی خواہش کے بھیٹ چڑھاتا ہے. جب وہ اپنی خواہش کا استعمال شادی سے پہلے ہی کر لیتا ہے تو پھر وہ شادی کے بعد کیا کرے گا, ظاہر سی بات ہے وہ نامرد کہلائے گا, اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے, اور ہوں گے بھی خدا نے خواستہ پیدا تو یقین جانو مضبوط بچے پیدا نہیں ہوں گے, دبلا پتلا بچہ پیدا ہوگا, ذرا سا دھکیل دو وہ گر کے مر جائے گا. اسی لیے شاید تمہیں نہیں معلوم, اب جو یہودیوں کے ہاں یہ باقاعدہ حماس کے بڑی شخصیت نے لکھا ہے مضمون میں, اب جو یہودیوں کے فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے, اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جو کوئی بھی فوج میں بھرتی ہوگا اس کو کھسی کر دیا جائے گا. کھسی کا مطلب آپ اپنی زبان میں سمجھو, اس کی نسل بندی کر دی جائے گی, یعنی بچے اس سے پیدا نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوگا, منی کے قطرات جسم میں بڑی طاقت ہوتی ہے, اور آپ یہ سمجھو اچھی طرح بلا کسی قصد کے, بلا کسی ارادے کے جو منی کے قطرات ہمارے جسم سے نکلتے ہیں, جس طرح عورتوں کو ماہواری آتا ہے, یہ سب باتیں اگر کسی کے سامنے بولو تو بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن نوجوانوں کو اب انہی باتوں کی ضرورت ہے, اب انہیں سمجھنا ہے, اب انہیں جاگنا ہے. اگر اب بھی نہیں جگو گے تو خدا کی قسم ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آگ زنی ہوگی, پوری دنیا میں تم مارے جاؤ گے, اس لیے کہ بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہو. آئے دن تمہارے خلاف نئے نئے قانون بن رہے ہیں, نئی نئی پالیسی تیار ہو رہی ہے. اس لیے نوجوانوں تمہیں بتانا یہ ہے, اب دیکھو یہودی کیسے چال چل رہی ہے. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا فلسطین کے مسجد اقصی پر فلسطینیوں کو کس طرح سے گولی سے بھونا جاتا ہے. وہ تو ان لوگوں کا ایمانی پاور, ایمانی کرنٹ اتنا مضبوط ہے, اگر ہم تم جیسے نوجوان ہوتے نا تو یقین جانو صرف ہمارے یہاں تو ایک چوکیا آتا ہے نا, چوکیا, اسی کو دیکھ کے لوگ گھر میں گھس جاتے ہیں.
पुलिस आना, हवलदार आना, थानेदार आना वो तो दूर की बात, ये चौकिया जो गांव में होता, चौकिया आता तो लोग घर में घुस जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चे बच्चियों पर, उन निहत्थे मुसलमानों पर आए दिन यहूदियों के उन गुंडों से वो मुकाबला करते हैं, वो पंज आजमाई करते हैं। वो ईमानी ताकत है, वो ईमानी कुव्वत है मेरे साथियों, मेरे भाई। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे कह ये रहा था, शादी ब्याह के मौके पर जो बुराइयां पनप रही हैं या जो बुराइयां पहले से हैं, उनको रोको। बुराई को देखकर बुराई को समझो, और बुराई को रोकने की ताकत रखते हो तो रोको। अगर रोकने की ताकत नहीं रखते हो तो कम से कम बोलो, और बोलने की भी ताकत अगर नहीं रखते हो तो बुराई को बुराई समझो, बुराई का समर्थन मत करो। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अच्छे कामों में अगर कोई बोलता है, अगर कोई तहरीक चलाता है, उनका ताउन करो, उनका हाथ मजबूत करो। अगर कोई समाज में ऐसा कानून बनाता है कि समाज में किसी की शादी भी होगी, किसी की भी शादी होगी, उस शादी में गीत नहीं गाए जाएंगे, उस शादी में ढोल नहीं बजाए जाएंगे, उस शादी में डीजे नहीं बजाए जाएंगे, सारे लोगों को उसका समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोगे ना इंशाअल्लाह? तो हमारी तुम्हारी बहन है जो गंदा कपड़ा पहन रही है, कौन रोकेगा इसको? अरे हम में से किसी की बेटी है ना, हम में से किसी की बहन है ना। मैं हदीस का मफ़हूम आपको बता रहा था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही। हम सब, तुम सब जिम्मेदार हो। अगर मेरी वाइफ, मेरी बीवी बगैर बुर्के के घर से निकलती है और तुम्हारी नज़र अगर पड़ती है, तुम तो गुनहगार हो ही, मेरी बीवी भी गुनहगार, लेकिन इस गुनाह में मेरा भी दाखिला है, इस गुनाह में मेरी भी हिस्सेदारी है। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी बीवी को ताकीद नहीं करी। मेरे बुजुर्गों, आपको जहां डांटना चाहिए, जहां बीवी की तरबियत करनी चाहिए, वहां तरबियत नहीं करते हो मेरे साथियों, कोई नहीं करता है, हम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करते हो। कोई एक आदमी पहल करके तो दिखाए। खुदा की कसम, ये शोरा मौजूद है। मेरी शादी जिस जमाने में हुई है 2017 में, मैं चाहता तो कई स्कॉर्पियो लेके बारात जा सकता था, लेकिन मैं आपको फख्र के साथ कहता हूँ 2 या 3 स्कॉर्पियो के साथ सिर्फ हम लोग गए, मस्जिद में निकाह हुआ। मेरे मामू थे और मेरे पुप्पा थे, कई एक लोग थे। हालांकि मेरे ससुर कारी अंजार साहब जो मौलाना मदरसा चलता है, वो नाराज भी हुए, तो उन्होंने कहा कि बारात इतने कम लोग क्यों आए? मैंने कहा कि मैं ही आकर के अगर खुराफात को फरोग दूंगा तो फिर बताओ आने वाले लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं एक नुक्ता नजर आपको बता रहा हूँ, एक मोड़ पे लेकिन मैं जिद्दी रहा, एक मोड़ पे मैं जिद्दी बन के रहा, जिस मोड़ पे आप जिद्दी नहीं बनते हो, आप जिद्दी नहीं बनते हो। बारात जाएगी, बारात जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरबत, फिर उसके बाद नाश्ते का डब्बा, फिर उसके बाद पता नहीं रुमाल और अतर की शीशी कहीं कहीं कुछ बांटी जाती है। बहरहाल सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन ये बताओ, इस बारात के बाद जो अक्द के लिए यानी निकाह के लिए जो प्रोग्राम होता है, जो मीटिंग होती है, उसमें कौन कौन लोग बैठते हैं भाई? कोई एक आलिम बैठता है, कोई समाज का ऐसा बंदा बैठता है जो नमाजी हो? नहीं बैठता है। किसको बुलाया जाता है? लड़की के मामू को बुलाओ, लड़के के मामू को बुलाओ, लड़की के चच्चा को बुलाओ, लड़के के चच्चा को बुलाओ। अब चाहे लड़की का चच्चा जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, इससे कोई मतलब नहीं। वो ये नहीं कहता कि मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ। भाई निकाह की मजलिस है, नेक की मजलिस है, पाक पवित्र मजलिस है, इस मजलिस में ऐसे लोगों को बुला लो। फिर ये क्या करते हैं? गाय के दाम पर निकाह की महर की रकम बांधते हैं। हाँ, मेरी बहन की शादी अभी कुछ दिनों पहले हुई, उनके महर की रकम 6 लाख बांधी गई, इसलिए इस बहन की रकम कम से कम 7 लाख बांधी है ना। और लड़का मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बेचारे किस आलम में खोया हुआ हो तो उसे कुछ पता ही नहीं। जब काजी साहब जाते हैं, क्या बेटा फला की बेटी के साथ तुम्हारा निकाह किया जाता है, महर की रकम इतनी सारी है, क्या तुमने कबूल किया? ये तो बेचारा सुनने की देरी होती है, फौरन कहता हमने कबूल किया। हमें कुछ सुनता ही नहीं है। अरे सुन तो लो, महर की रकम कितनी बोली जा रही है? तुम ये औकात से फाजिल बोली जा रही है। तुम दे पाओगे महर की रकम? अदा कर पाओगे? बाप की बपौती समझ लिया है। और ये बीवी मर रही है, आखिर में फलाना माँ माफ कर दो, वो फलाना माँ पैर ही नहीं उठ रहा उसका, वो तो उस मोड़ पे कही देगी कि हाँ माफ कर देना, माफ कर देना। लेकिन वो माफी कोई माफी नहीं होती है। फर्ज करो, एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं इधर इमरान साहब है, वो तो बेचारे मोबाइल की तिलावत करें, हम अच्छे भाई वगैरह, लेकिन इमरान भाई है, मैं 5000 रुपये उनसे पाता हूँ। मैं उनसे कह दिया कि इमरान भाई मैं आपको माफ़ कर दिया, लेकिन यकीन जाओ इमरान भाई भी इंतकाल कर गए, लेकिन मैं बचा हूँ।
مجھے جب جب ضرورت پڑے گی مجھے وہ 5000 یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور معافی دل سے ہوتی ہے. یہاں دل میں تو وہ 5000 روپے گدگدا رہا ہے، نہیں گدگدا رہا ہے. اب کسی کے جنازے پہ رسمی تقریر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رسمی تقریر. اے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، فلاں صاحب کے 4 لڑکے ہیں، 4 وارثین ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، ساجد، ماجد ہے. یہ بات کی اچھی طرح سمجھ لیں، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو عبد الماجد سے، زاہد سے، ساجد سے مل لیجئے گا. اس وقت تمہارے شرم کے کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ میں فلاں صاحب کے پاس پیسہ پاتا ہوں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے. اس وقت کوئی نہیں کہتا. جنازہ پڑھا دی گئی اور نماز ہو جاتی ہے. پھر نماز کے بعد جب اب ان کے پاس جو پیسہ پاتا ہے ضرورت ستاتی ہے، تب کہتا ہے سالا بڈھا مر گیا اور پیسہ بھی دے کے نہیں گیا. اب بڈھے کی قبر میں اتنی ٹھکائی ہوتی ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اور میں نے کتنوں کو دیکھا کہ اگر کوئی پاتا ہے، مہاجن جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس، ان کے بیٹوں کے پاس جاتا بھی ہے کہ ہم آپ کے باپ کے پاس 5000 روپے پاتے تھے، آپ نے اعلان کروایا تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں دکاندار ہوں، میرا تجربہ ہے، یقین جانو 3 سے 4 لاکھ روپے مارکیٹ میں ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا. لیکن ہاں بڑا ضدی مولوی ہوں. اگر کسی کی میت ہوتی ہے، جنازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو 10,000 روپے پاتے ہیں، معافی تو نہیں ہو سکتی ہے. ان کے بیٹے میں سے پہلے کوئی وعدہ کرو، دستخط کر کے بتاؤ کہ دو گے کہ نہیں دو گے. کچھ لوگ کہنے لگے ارے مفتی صاحب آپ لوگوں کا دل تو نرم ہونا چاہیے، اتنا گرم دل کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو معافی دل سے ہوتی ہے. میں یہاں زبان سے کہہ بھی دوں گا مکاری کے طور پہ میں نے معاف کر دیا، لیکن ضرورت تو مجھے بھی ہے نا. جب مجھے 10,000 کی ضرورت پڑے گی آپ کے ابا کی یاد آئے گی. اس لیے میں نے کہا کہ پراپرٹی آپ استعمال کرو گے، زمین ان کی آپ لوگے، گھر ان کا آپ لوگے، گاڑی ان کی آپ لوگے. ابا کے پاس پاتے تھے تو آپ دے دو، پہلے لکھت طور پہ مجھے بتاؤ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. اگر نہیں دو گے تو امام صاحب کو جنازے پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک اجازت نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے علاقے میں 2-4 جگہ یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو سارا سماج اس کا ذمہ دار ہے، ساری سوسائٹی اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اس لیے کہ کچھ بوڑھوں کو یہ دیکھا گیا ہے ایک پیر وہ قبر میں رکھ دیتے ہیں، مچھلی والا آتا ہے اس سے ادھار لیتا ہے، سبزی والا آتا ہے اس سے ادھار لے لیتا ہے. کسی گاؤں میں کسی جگہ بھی اگر گائے ذبح ہو جائے، بکرا ذبح ہو جائے، جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن 500 روپے میرا بھی لکھا دینا، ایک حصہ میرا بھی لکھا دینا. یہ کھوسٹ بڈھا کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہے، کون دے گا تیرا حساب و کتاب؟ کون پورے کریں گے تیرے معاملات؟ خوب یاد رکھو مرنے کے بعد اگر تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں تو اعمال میں سب سے مضبوط عمل، سب سے مضبوط عمل وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق العباد میں اگر تم فیل ہو جاؤ گے، اگر تم کسی کے معاملات تمہارے ذمے تھے اور تم نے معاملات کو صاف نہیں کیا ہے، راہ صاف نہیں کیا ہے، تو یقین جانو پھر تم کبھی آگے کی منزل کو طے نہیں کر سکتے ہو. اس نے میری گزارش یہ بھی ہے کہ معاملات کو صاف ستھرا کرو. اگر نکاح میں مہر کی رقم زیادہ باندھی جا رہی ہے، ریکویسٹ کرو، گزارش کرو، یہ نہ کہو کہ اگر تم مہر کی رقم زیادہ باندھو گے تو تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا. دیکھو جو لوگ چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تم چاہے 5 لاکھ باندھو، تم چاہے 10 لاکھ باندھو. اب تو باقاعدہ یہ سب دکھ رہا ہے نا، 3 بیٹی کی ماں، 4 بچے کی ماں آئے دن بھاگ جاتی ہے. اب تو کیا تماشا بن چکا ہے بھائی، میڈیا میں، چینل میں، جس چینل کو بھی کھولو آج کل تو ماشاءاللہ نو کا معاملہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں نے دنگا کیا ہے، وہاں پتھر پھینکا ہے، آگ زنی کی ہے. لیکن خوب یاد رکھو اس سے پہلے آپ جو چینل کھولتے تھے صرف 2 ہی بات آتی تھی. ایک طرف کیا بات آتی تھی؟ سیما حیدر، سیما حیدر، سیما حیدر. سیما حیدر کچھ دن تک چلتی رہی، بارڈر کراس کر کے آ گئی، پیار کے بیچارہ وہ اچھا خاصا بالکل سمجھ لو کہ پخچا آم جس کو کہتے ہو نا، پخچا آم، اس آم کے چکر میں آ گئی. ادھر بھی پچھتا رہی ہے، ادھر پاکستان میں بھی واویلا، اور پاکستان والوں کو بھی بدلہ لینے کا موقع سوجھا. ادھر سے انجو کو لے کے چلے گئے وہ لوگ. اب میڈیا والے کو خوراک مل گئی، لو بھائی خالی ہندو مسلم کرتے رہو، مدعا سے بھٹکانے کے لیے، ہندو مسلم کو پھیلانے کے لیے. اس لیے آج ہندوستان میں ہندوستان کی جو شبیہ خراب ہو رہی ہے، امریکہ کی رپورٹ بتاتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں قطر کی رپورٹ بتاتی ہے، آپ کو بتاتا چلوں چائنا کی رپورٹ بتاتی ہے. ہندوستان کی تصویر کو پلید کرنے میں، ہندوستان کے
संविधान को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो न्यूज चैनल का है। चाहे वो न्यूज चैनल आज तक का हो, चाहे वो न्यूज चैनल एबीपी न्यूज हो, चाहे वो न्यूज चैनल कोई भी हो, रिपब्लिक टीवी हो या भारत टीवी हो, जो कोई हो, हर कोई आता है, जहर फैलाता है बुजुर्गों साथियों। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस नाजुक मोड़ पे क्या करना है? सीमा हैदर को सिर्फ नहीं सुनना है, हमारे कुछ नौजवान साथी हैं, आपके बरारो आज़ा से भी हैं, महलबाड़ी से भी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कॉमेडी बनाते हैं। खूब याद रखो, बुराई को फरोग देने में तुम्हारा भी बड़ा योगदान है, तुम भी नहीं छोड़े जाओगे, खूब मारे जाओगे। याद रखना, तुमने ऐसी ऐसी कॉमेडी बनाई है कि अब तो हमारी माएँ बहनें धड़ल्ले से कहती हैं कि इधर को गलत बात थोड़ा ना छे, या तो सुरजापुरी छे। अब चाहे सुरजापुरी गाली बकी जाए या तो कोई मतलब नहीं छे, सुरजापुरी छे। पहले सुरजापुरी गाना शौक से सुने, वही गाना हिंदी गाने को सुरजापुरी में ट्रांसलेट कर दिया गया, म्यूजिक भी वही है, छोकरी भी वही डांस कर रही है, सब कुछ वही सब हो रहा है, बस भाषा चेंज हो गया तो गुनाह खत्म हो गया। क्या सिस्टम है रे भाई? तुम क्या समझते हो कि ये जो महलबाड़ी के हमारे कुछ साथी हैं, बरारों के साथी हैं, आज़ा के साथी हैं, अगर कोई साथी मेरी बात सुन भी रहा है या किसी के जरिए सुनेगा भी, अल्लाह के वास्ते ठीक है, तुम पैसा कमाते हो, आराम कमाते हो, हलाल कमाते हो, फतवे दारुल देवबंद की तरफ से आ गए हैं, मैं ज्यादा फतवा दूंगा, किसी दिन मेरा रास्ता घेर लोगे, लेकिन मुझे कतई इस बात की परवाह नहीं है, घेर लेना रास्ता मुझे तकलीफ नहीं है। ये आपके यहाँ के शायद हुलुलुलु साहब हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत छाए हुए हैं। एक साहब हम मधुबनी में तकरीर कर रहे थे, मैं सही बता रहा हूँ, मधुबनी में तकरीर कर रहे थे, और मधुबनी में हमको एक साहब ने कह दिया, अरे मुफ्ती साहब आपकी तरफ सुरजापुरी कॉमेडी आती है, पहले सुरजापुरी गाने आते थे, और आपके यहाँ का मैंने देखा एक हुलुलुलु नाम का बंदा क्या अच्छा एक्टिंग करता है, उसको तो कपिल शर्मा शो में चला जाना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम आपने बताया है। उसने बाकायदा वीडियो दिखाई, अच्छा मुहर्रम के मौके पर उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक अच्छा पैगाम था। अल्लाह करे कि उस पैगाम की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे, दुआ भी देता हूँ। उसमें एक अच्छा पैगाम ये था, हाजी साहब जो रोल बनाए थे बाद में खुद ही वो पाजी साहब तेरे नाम बन जाते हैं, मुझे भी वो कॉमेडी याद हो गई बाकायदा, और दाढ़ी के चूल भी पके हुए मालूम होते हैं वो हाजी साहब, फिर बाद में तेरे नाम बन जाते हैं और हुलुलुलु को बाकायदा शेर आ जाता है। क्या कहने साहब, ऐसे जज्बात में आता है, और कुछ औरतें वो एक्टिंग दिखाती हैं। अच्छा हुआ कि शिरकिया एक्टिंग को दिखाया गया। मेरे कुछ नौजवान साथी मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये शिर्क है, इस काम को नहीं करना चाहिए। 7 तारीख हमारे यहाँ ताराबारी का नाम आपने सुना है, ताराबारी पंचायत में, लोटियाबाड़ी से हूँ, ताराबारी में 7 तारीख मनाई जाती है। और पता है 7 तारीख में क्या होता है? हाथ दिखाया जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, ऐ मेरी बहन बच्चा नहीं हो रहा है, बेचारा जो पेशाब करके पानी भी नहीं लेता है, तुमको बच्चा दे देगा। तो मैं लगता है ये हाथ की हथेली देख करके नौजवान कहता है लड़कियां खूब देखता हूं पर हमारी मनपसंद लड़कियां नहीं मिलती हैं। 500 रुपए दे देता है, पानी भी डालता है, और वो हुलुलुलु के चक्कर में अपने माथा में पानी फुकवाता है। खुदा की कसम इस समाज को क्या हुआ साहब? कैसे कैसे लोगों को हाथ दिखा रहा है, कैसे कैसे लोगों के पास जा रहा है, कहां कहां ये पैसे बर्बाद कर रहा है। और जो औरतें उस 7 तारीख जो ताराबारी का उर्स लगता है, मैं धड़ल्ले से मैंने वहां के कुछ हमारे बरेलवी हजरात के जो उलमा थे, मैंने उनसे भी ये बात कही, भाई साहब हम सबको मिलकर चाहिए, क्योंकि बरेलवी हजरात के उलमा में भी इस बात को जायज नहीं कहते हैं, उनके यहाँ भी कहा जाता है गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाना, गैरुल्लाह को हाथ दिखाना, गैरुल्लाह से जरूरत मांगना, गैरुल्लाह से औलाद मांगना, ये शिर्क है, उनसे ईमान रुखसत हो जाता है। फिर ये 7 तारीख में नकली बाबा पैदा हुआ है, औरतों के ईमान का सौदा करता है, नौजवानों के ईमान का सौदा करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान हुलुलुलु बनकर जाता है और अपने ईमान को बेचता नजर आ जाता है। कभी ये मौलवी के पास नहीं आता है, कभी इमाम साहब के पास आओ, जरा सा चिकन बिरयानी खिला दो, कबाब टुंडे कबाब खिला दो, उनसे 100-200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, नहीं मिलेगी तो भी इमाम साहब को नहीं देंगे। इमाम साहब को देने के लिए 100 रुपए भी नहीं, और वो कम वक्त का मारा जो ईमान का डाकू है, जो अबू जहल की दुकान चमका रहा है, जो यजीद पलीद लाइन की औलाद मालूम हो रहा है, जो दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, ये जहन्नम को भर रहा है, उस कमबख्त की दुकान को खूब चमका रहे हो। खूब याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया था मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करी कल क़यामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। इसलिए अब अगर कोई नौजवान साथी अपना रोल मॉडल वो 7 तारीख वाले बाबा को मानता है, या किसी हुलुलुलु को मानता है, या सलमान खान की एक्टिंग करता है, या शाहरुख खान की एक्टिंग करता है, वह क्या कहने साहब, नाम भी है तो तेरे नाम वाले,
کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بال نہیں رکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیسے بال رکھے تھے. کوئی میرے نبی کے نام پہ داڑھی نہیں رکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیسے داڑھی رکھے تھے. ایک بال پہ 70,000 فرشتے لٹکتے ہیں اور تم اس داڑھی کے بال کو کٹواتے ہو, مڑواتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم گٹر میں اس داڑھی کے بال کو پھینکتے ہو اور بہت بڑا ترم خاں سمجھتے ہو. سسرال جاتے ہو چکنا بن کر, سالی کہتی ہے کیا میرا جیجا جی ہینڈسم منڈا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ہینڈسم منڈا لگ رہے ہو, لیکن خوب یاد رکھو, اپنے علماء کی تاریخ پڑھو. اسی ہندوستان کو آزاد کرنے میں تمہیں نہیں پتا, اسی ہندوستان کو آزاد کرنے میں بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی ایک تاریخ آتی ہے. جب حضرت کو انگریز باقاعدہ طور پر سزا کے لیے لے جا رہے تھے, اس سے قبل حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھ بڑے بڑے اکابر تھے. تمہیں پتا ہے انگریز نے جب کہا کہ آج تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا, حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے بڑا اچھا ہے, آج تو جامع شہادت نوش کر جاؤں گا, آج تو میں رب قدیر سے ملاقات ہو جائے گی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, آج فرشتے میرے انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن جب انگریز کے سامنے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے تو انگریز کا ایک سپاہی تھا, اس نے کہا کہ حضرت یہ علماء کیوں مسکرا رہے ہیں, یہ تو شہادت سمجھ رہے ہیں, ایسا کرو کہ ان کو شہادت سے پہلے کوئی تکلیف دو. تو اس سپاہی نے کہا ایسا کرو, ان ملاؤں کو, ان مولویوں کو داڑھی سے بڑی محبت ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ داڑھی کے ایک بال پہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں. داڑھی کا بال جس کے چہرے پہ نہیں وہ سنت رسول سے پیار نہیں اس کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے نہیں ملتی ہے. اس لیے ایسا کیجئے کہ ان کے داڑھی کے بال کو مڑایا جائے, ان کے داڑھی کے بال پہ استورا لگایا جائے. کم بخت کا مارا, کم بخت انگریز کا سپاہی جو ہی حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھتا ہے اور استورا لے کر داڑھی موڑنے کی کوشش کرتا ہے, ایک داڑھی کے بال پر استورا لگتا ہے, گرتا ہے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں, بلک بلک کے رونے لگتے ہیں, سچک سچک کر رونے لگتے ہیں. زمین نے ایسی رونے کی آواز نہ سنی ہوگی. انگریز تھرا گیا, انگریز کانپ گیا کہ واہ بھائی واہ, کیا کہنے, پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی, یہ مسکرا رہے تھے, داڑھی کے بال کاٹے جا رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں, زمین پہ اشتبار کر رہے ہیں, اپنے موتی ٹپکا رہے ہیں. کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے؟ جب پوچھا کہ تم کو اس وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی, اب جب داڑھی کے بال کاٹے جا رہے ہیں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تب میرے علماء, تب میرے جانشین, تب میرے قائد ملت قربان جاؤ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر اللہ آپ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرماوے. پورا مجمع کہو آمین. حضرت نے کہا انگریز سنو میری بات غور سے سنو, ہم سب جانتے ہیں تمہارے ساتھ اگر لڑیں گے اور لڑتے ہوئے اگر مر جائیں گے تو مجھے شہادت کا درجہ ملے گا, اور اگر نہیں مریں گے تو ہم سب غازی کہلائیں گے. لیکن تم جو میرے داڑھی کے بال کو مڑوا رہے ہو, موڑ رہے ہو, استورا لگا رہے ہو, مجھے یہ پسند نہیں کہ میری شہادت سے پہلے میرے داڑھی کے بال کی شہادت ہو جائے. میں اس کو گوارا نہیں کرتا, اپنے جیتے جی داڑھی کے بال کو گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسی غیرت تھی جب جا کے تمہارا ہندوستان آزاد ہوا ہے. نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم سالی کو دکھانے کے لیے, تم سلمان کو دکھانے کے لیے ہینڈسم منڈا بنتے ہو, فرنچی کٹ داڑھی کٹواتے ہو, وعدہ کرتے ہو پورا مجمع کہ آج کے بعد سے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھتا ہوں الحمدللہ کون کون. اچھا شعیب بھائی بھی اٹھا رہے ہیں, اور سچ مچ میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر براروں میں آج کے بعد سے یہ میرے جتنے ساتھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو شادی نہیں ہوگی؟ اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مولوی کی بیوی سے زیادہ خوبصورت کسی کی بھی نہیں ہوتی. آپ پتہ کر لینا, ایک نمبر کی بیوی اگر ملے گی تو مولوی کو ملے گی, کیونکہ مولوی بیچارہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتا ہے. چاہے کہ آج کا زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے, مولوی نما لوگ, داڑھی نما لوگ, آپ جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو کچھ لوگ ایسے من چلے آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پوری برادری کو آپ بدنام نہیں کر سکتے.
آج بھی یہ علماء کی جماعت خدا کی قسم صرف 10,000 8,000 کی مختصر تنخواہ پہ اور اپنی بیوی بال بچوں کا ایسا پالن پوشن کرتے ہیں, اتنا بڑھیا کپڑا پہنتے ہیں, اور الحمدللہ مولوی صاحب کی تم دیکھنا ہر وقت کرچ, الحمدللہ ہر وقت کرچ, اور وہ عطر کی شیشی جیب میں رہتی ہے. الحمدللہ تمہارے جیب میں چائے کے گٹکا مسالہ ہو جائے, رجنی گندھا کے پوڑیاں مل جائے, راج نواس اور مدھو کا پوڑیاں مل جائے, لیکن مولوی کے جیب میں الحمدللہ کچھ پاؤ نہ پاؤ, ایک مسواک اور ایک عطر کی شیشی تمہیں ضرور ملے گی. یہ نبی والے الحمدللہ. اس لیے بزرگوں ساتھیوں, آپ سب کو وعدہ کرنا ہے, اپنے سماج کو پاک کرنا ہے. کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کرو وعدہ. اگر اس گاؤں سے عمران جیسا بندہ, اگر اس گاؤں سے شعیب جیسا بندہ, اگر اس گاؤں سے یا دوسرے ٹولے سے ادھر والے بھائی جن کا بھی نام نہیں جانتا ہوں, سارے بھائی لوگ اگر یہ وعدہ کر لیں گے, یہ عزم کر لیں گے, ہم اپنی شادی کے موقع پر انشاءاللہ بارات نہیں لے جائیں گے, مختصر لوگوں کو لے کے جائیں گے, انشاءاللہ نہیں لے جائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ باراتی کم ہوگی تو پھر مچھوں کے تاؤ کہاں پھیریں گے. ہاں یہ بات بھی آ جاتی ہے, سمیتی کے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے نا, تو سمیتی کے مچھوں کے تاؤ بھی تو ہونے چاہیے, اور نہ اگینسٹ میں جو سمیتی صاحب دیں گے بقیہ ادھر دیں گے. ہاں صاحب مت گھبراؤ, مت گھبراؤ. حضرت عمر کی پالیسی کو سمجھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی حکومت کری تھی اور جیسی عدالت کری تھی, تم ویسا کرو, انشاءاللہ کرسی ہمیشہ تمہیں ملے گی انشاءاللہ. لیکن عہد کر کے تو دیکھو, کر کے تو دیکھو عہد. کسی کا سور جاگ جاتا ہے, تھماؤ اس کو, بولو کیسا سور جاگنا, مکاری کرتا ہے, سور جاگتا ہے, مارو ایک بھوسا اس کو, کم بخت کا مارا, اتنا کر سور جاگتا ہے. جاؤ کسی جگہ پر اگر جہاد کرنے کی نوبت آتی ہے, جاؤ جہاد میں جا کر مر جاؤ, تمہیں شہادت کا درجہ مل جائے گا. سور جگتا ہے تم کو, اور نماز کے لیے تمہارا سور گھوم جاتا ہے. مؤذن صاحب اذان دیتے رہتے ہیں اور تم ڈھول پیٹتے رہتے ہو. لے جاؤ کہ اپنے باپ کی قبر کو ایسے ہی استقبال کرتے ہوئے تم حسینی ہو, حسینی ہو تم. خدا کی قسم تم مرتے دم تک حسینی نہیں ہو سکتے ہو اگر تمہاری حرکت یہی رہی تو. اب تو کچھ بوڑھے کہنے لگے باقاعدہ طور پر, ہماری دکان پہ باقاعدہ, اللہ بور تو نہیں ہو رہا ہو؟ نہیں بور نہیں ہو رہا ہو؟ نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ہماری دکان پہ کچھ بوڑھے حضرات آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب ڈھولے چندہ کرے کچھ دبل ہی. تو ہم بولے کہ اس سے کیا کیجیے گا, تو کہنے لگے اصل میں میرے گاؤں میں دریلا کنے لو وار بدے گملا تاسا بھوج بھات. ہم کہنے اس سے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر میت کا پروگرام ہو تو وہاں بھی اس برتن کو استعمال کر دو, اس فرش کو استعمال کر دو. ہاں لے تو سویدھا ہے جہاں پروڈا پنچایت ہے. ہاں باقاعدہ سویدھا ہے. ارے کیسے سویدھا, تمہارا باپ مرتا ہے تم اسی برتن سے کھانا پکاتے ہو, اس برتن سے کھانا کھانا حرام. جب کہ فتویٰ لے لو آپ ڈالو, اس برتن سے کھانا کھانا حرام ہے, کیونکہ نسبت سے ہر چیز کی طے ہوتی ہے. اس کی نسبت حرام کی تھی, محرم الحرام کی نسبت سے, ڈھول کی نسبت سے اس کو جمع کیا. ہاں یوں ہی اکٹھا ایسے کر لو, کوئی 2-4 نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں بھائی ہم اپنے محلے میں کچھ پیسے اکٹھا کریں گے, جتنے دلی والے ساتھی ہیں سب لوگ لکھاؤ تو بھائی 5,000 6,000 اس طرح برتن جمع کر لو, ٹین جمع کر لو, اور دری جمع کر لو, قالین جمع کر لو. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرو. بند کرنے کے لیے آئیں گے, اس بار کئی جگہ بند کروائے ہیں. اچھا ایک وعدہ آپ سے, ایک وعدہ آپ سے عمران بھائی, آپ سے خاص کر کے بتاؤں ایک وعدہ. آپ لوگ آئندہ سال محرم الحرام کے موقع پہ ٹھیک 8 یا 7 محرم کو یا 6 محرم یا 5 محرم کو ایک پروگرام کرنا انشاءاللہ. اور اس میں لکھا ہوا عنوان ہی ہونا چاہیے شہدائے کربلا, عظمت شہدائے کربلا, تاکہ حسین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے. یقین جانو مجھے بڑا دکھ ہے کہ آج میں چاہ رہا تھا کہ حضرت حسین سے متعلق تھوڑی سی جھلکی دوں آپ کو, لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا. ایسے ایسے سماج میں درد و کرب ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کو مجھے بولنا تھا لیکن میں بول نہیں پا رہا. اب میں کہہ یہ رہا تھا, یہ جو تھالی برتن کا استعمال ہوتا ہے محرم الحرام کی نسبت سے, اس کا استعمال کرنا